اے رب کے دوستو، یہ تمام ہدیے تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ تو ان خوانوں کو خود ہم اٹھائیں گے۔ ان میں بعض خوان موتی کا، بعض یاقوت کا اور بعض سونے کا ہوگا، اور ان کے اندر ظروف ہوں گے جس میں قسم قسم کے کھانے ہوں گے۔ ان خوانہ کے اوپر سبز موتیوں کے جڑے ہوئے رومال ہوں گے۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر ان کھانا کو کھائیں گے، اس لیے کہ نصف ہدیہ اس کا ہے اور نصف ہدیہ اس کی بیوی کا۔ یہ جزا ہے ان مجاہدوں کا جو اللہ کی اطاعت میں انہوں نے کیے۔ وہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے اللہ کی تسبیح و تمجید کے ساتھ ایسی خوش آوازی کے ساتھ نغمہ سنائیں گے، وہ خوشی سے وجد میں آ جائیں گے، اور کسی سننے والے نے اس سے اصل نہ سنا ہوگا۔ اور ان کے دائیں اور بائیں فرشتے باتیں کرتے ہوں گے اور ان کے رب کی بشارتوں کی خوشخبری سناتے ہوں گے۔ اور جب وہ کھائیں گے تو ان کا کھانا بغیر بھوک کے ہوگا، اور جب وہ سیر ہو جائیں گے تو پیشاب و رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جب وہ سیر ہوں گے تو مشک سے زیادہ اور پاکیزہ پسینہ آئے گا، جس کو وہ زیورات چوس لیں گے جو ان کے جسموں پر لگے ہوں گے۔ نہ ان کے لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی، نہ ان کی نعمتیں ختم ہوں گی، بلکہ وہ ابد الآبدین تک دائمی ہوں گی۔ اس کے بعد حق تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے کسی کو ہر جمعے ایک مرتبہ یاد فرمائے گا، کسی کو ہر مہینے میں ایک مرتبہ، کسی کو سال میں ایک مرتبہ، کسی کو ہر 3 سال میں ایک مرتبہ دیدار کرائے گا۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ساری مدت میں ایک ہی بار دیدار نصیب ہوگا۔ یہ فرق ان کی منزلوں کے اعتبار سے ہے جو برگاہ الہی میں ہیں، جیسے دنیا میں وفا اور محنت کی ہوگی۔ اب رہے وہ لوگ جن کو ہر جمعے کو دیدار الہی ہوگا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جوانیوں میں اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنے مالک کی رضا میں لگ گئے، آخر دم تک رب تعالیٰ کی رضا اور اطاعت میں لگے رہے۔ اور وہ لوگ جن کو ہر مہینے میں دیدار ہوگا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ابتدا جوانی میں تو نہ کر سکے، لیکن جیسے کسی نے مالک حقیقی کی وفا کا جام پلایا، وہ حقیقی معنوں میں چکے اور مرتے دم تک وفا کو نبھاتے رہے۔ اور وہ لوگ جن کو سال میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنے رب کی اطاعت و رضا کے لیے کوشش کی، اور وہ آخر دم تک ثابت قدم رہے۔ جن کو عمر میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساری عمر کو گناہوں میں غرق و فنا کر دیا، اپنے محبوب پروردگار سے انہوں نے محبت نہ رکھی، مگر آخر میں توبہ کے سبب بخشے گئے۔ مگر ایسے لوگ جنت میں کم سے کم درجے کے ہیں۔ تو اے بندگان خدا، اپنی جوانی کے دنوں میں اطاعت کی طرف سبقت کرو، اپنے رب کے دیدار کے شوق میں اس کی خدمت اور اطاعت بجا لاؤ، اس لیے کہ اس کے لیے ایک دن ہے جب حق تعالیٰ اپنے دوستوں کو تجلی سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے دیدار سے مشرف ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ جمعے کا دن ہوگا، اہل جنت میں اس دن کا نام یوم المزید ہے۔ تو حق تعالیٰ اپنے حضور سے قصور کی طرف سے بھیجے گا، تو ہر اللہ کے دوست کو ایک ایک سیب سلام عرض کرے گا۔ جب اللہ کا دوست اس سیب کو اپنے ہاتھ میں لے گا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے وسط میں ایک اور نکلے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا جس پر مہر لگی ہوگی۔ وہ حور کہے گی رب سلام، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سلام سے نوازتا ہے، یہ اس کا خط تمہارے نام ہے۔ تو وہ کھولے گا، اس میں لکھا دیکھے گا، یہ خط اللہ عزیز و علیم کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام ہے، بے شک میں تجھے دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ باوجود اس کے کہ بندہ اس سے پوشیدہ نہ ہوگا، یہ زار اس لیے کہ بندہ ملاقات کا شوقین ہے کہ نہیں، تو تم میری ملاقات کو آؤ۔ اگر تم میری ملاقات کا شوق رکھتے ہو
اللہ کا جوش یہ پیغام سن کر کہے گا میں کس کے لائق ہوں کہ اللہ میرے ارادے کے بارے میں پوچھے۔ یہ تو سراسر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے، جبکہ میرا مالک مولا میرا مشتاق ہے، میں تو خود اپنے مالک کے حضور حاضری کا بہت زیادہ مشتاق ہوں۔ پھر تمام مرد پردہ نشیں عورتیں سوار ہوں گی اور تمام مرد آقا کے حضور اور تمام عورتیں سیدہ فاطمہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوں گے اور لو علیہ الحمد لایا جائے گا۔ وہ علم یعنی جھنڈا 4000 سبز سندس کے پھیروں کا ہوگا، اس پر نوری خط سے لکھا ہوگا امتن مذنبات رب الغفور، امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا۔ اس علم کا نوری حامود پر باندھیں گے اور فرشتے آقا کے سر اقدس پر لڑائیں گے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کے سادات کرام آقا کے پیچھے چلیں گے۔ یہ عظیم لشکر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوگا، ان کے پیچھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں یعنی سادات کرام امت محمدیہ کے ہاتھوں میں ریاحت الوصال یعنی قرب دو وصل کے جھنڈے ہوں گے اور وہ سب اسی شان سے روانہ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصر کی طرف روانہ ہوں گے۔ انہیں فرشتے کہیں گے یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے ان کو بلایا ہے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے حبیب ٹھہریے، میں حاضر ہوتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بھی یاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، ان کی اولاد بھی ساتھ ہوگی۔ حضرت شیشہ علیہ السلام، حابیل اور ادریس علیہ السلام سلیم گھوڑوں پر سوار ہوں گے۔ اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلیں گے، وہ بھی کہیں گے ٹھہریے ہے بھی مجھے بھی اللہ نے یاد فرمایا۔ وہ بھی مائع اپنی امت کے صالحین کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام مائع اپنی قوم کے صالحین بندوں کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ سارے کے سارے ہمارے حاقے کے لیے الحمد کے نیچے میں شہدہ باری تعالیٰ کے لیے چلیں گے۔ مرد گھوڑوں پر سوار ہوں گے، عورتیں ہودج پر ہوں گی۔ جب وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچیں گے تو فرشتے تمام عورتوں کو سیدۃ الفاطمۃ الزہرا کے قرب میں پہنچا دیں گے اور مرد آقا کے ہمراہ ہوں گے۔ یہ سب ایسے میدان میں ٹھہریں گے جس کی مٹی مشک کی ہوگی